مہدی بن میمون نے، کہا ہم سے واصل بن حیان احدب کبڑے نے، ان سے معرور بن سوید نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1237۔ اعمش نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شفیق بن سلمہ نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1238۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث بن ابی شعشع نے، انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا، وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے روکا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے، مریض کی مزاج پرسی، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے، سلام کے جواب دینے، چھینک پر یرحمک اللہ کہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برتن استعمال میں لانے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور دباج کے کپڑوں کے پہننے سے، قصی سے، استبرق سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1239۔ سعید بن مسیب نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اس روایت کی مطابقت عبدالرزاق نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے معمر نے خبر دی تھی، اور اس کی روایت سلامہ نے بھی عقیل سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1240۔ معمر بن راشد اور یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو صح میں تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے، پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برد حبرہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1241 1242۔ معمر بن راشد اور یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی،
ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو صح میں تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برد حبرہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوا ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1241 1242۔ لیث بن سعد نے کہا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی کہ امام العلا انصار کی ایک عورت نے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، نے خبر دی کہ مہاجرین قرعہ ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے حصے میں آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے۔ وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صاحب، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر کس کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی، قسم اللہ کی میں بھی ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام العلا نے کہا کہ خدا کی قسم، اب میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1243۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا۔ دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو یا چپ رہو، جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں، ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس روایت کی مطابقت شعبہ کے ساتھ ابن جریج نے کی، انہیں ابن منقدر نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1244۔ مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1245۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے
خود اپنے طور پر جھنڈا اٹھا لیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1246۔ ابو معاویہ نے خبر دی، انہیں ابو اسحاق شیبانی نے، انہیں شعبی نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ چونکہ ان کا انتقال رات میں ہوا تھا، اس لیے رات ہی میں لوگوں نے انہیں دفن کر دیا، اور جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ تیار ہوتے وقت مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی؟ لوگوں نے کہا کہ رات تھی اور اندھیرا بھی تھا، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1247۔ ابو معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے، ان سے عبد العزیز نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1248۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ سبحانی نے، ان سے ذکوان نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خاص فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرماتے ہوئے ایک خاص دن میں ان کو واعظ فرمایا اور بتلایا کہ جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے ہیں۔ اس پر ایک عورت نے پوچھا، حضور اگر کسی کے 2 ہی بچے مریں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 بچوں پر بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1249۔ شریک نے ابن اصبہانی سے بیان کیا کہ ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ وہ بچے مراد ہیں جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1250۔ علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت یہ ہے، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1251۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور صبر کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1252۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے اور ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا، اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دے دینا۔ چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ازار دیا اور فرمایا کہ اس سے ان کی قمیض بنا دو۔ آپ کی مراد اپنے ازار سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1253۔ عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ، پانی اور بیری کے پتوں سے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو خبر کر دی۔ آپ نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے حفصہ نے بھی محمد بن سیرین کی حدیث کی طرح بیان کیا تھا۔ حفصہ کی حدیث میں تھا کہ طاق مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ تفصیل تھی کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ میت کے دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کیا جائے۔ یہ بھی اسی حدیث میں تھا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1254۔ خالد نے بیان کیا، ان سے حفصہ بن سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1255۔ وکیع نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے خالد حذا نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ہم غسل دے رہی تھیں۔ جب ہم نے غسل شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے شروع کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1256۔ ابن عون نے خبر دی، انہیں محمد نے، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتی ہو، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ چنانچہ جب ہم غسل دے چکیں تو آپ کو خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اسے اس کے بدن سے لپیٹ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1257۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ، اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھجوایا، آپ نے اپنا تہبند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو۔ ایوب نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1258۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت میں یوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ غسل دے سکتی ہو۔ حفصہ نے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سر کے بال 3 لٹوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1259۔ ایوب نے بیان کیا کہ میں نے حفصہ بنت سیرین سے سنا، انہوں نے کہا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پہلے بال کھولے گئے، پھر انہیں دھو کر ان کی 3 چٹیاں کر دی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1260۔ ایوب نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابن سیرین سے سنا،
انہوں نے کہا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں انصار کی ان خواتین میں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ایک عورت آئی۔ بصرہ میں انہیں اپنے ایک بیٹے کی تلاش تھی لیکن وہ نہ ملا۔ پھر اس نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل پانی اور بیری کے پتوں سے ہونا چاہیے اور آخر میں کافور بھی استعمال کر لینا۔ غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر کرا دینا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غسل دے چکیں تو اطلاع دی اور آپ نے اظہار عنایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اندر بدن سے لپیٹ دو، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کی کون سی بیٹی تھیں، یہ ایوب نے کہا، اور انہوں نے بتایا کہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نعش لپیٹ دی جائے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے بدن میں اسے لپیٹا جائے، ازار کے طور پر نہ باندھا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1261۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ام حذیل نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بال گوندھ کر ان کی 3 چٹیاں کر دیں، اور وکی نے سفیان سے یوں روایت کیا، ایک پیشانی کی طرف کے بالوں کی چٹی اور 2 ادھر ادھر کے بالوں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1262۔ ہشام بن حسان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حفصہ نے بیان کیا، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے لو، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہو، اور آخر میں کافور، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تھوڑی سی کافور استعمال کرو، پھر جب غسل دے چکو تو مجھے خبر دو۔ چنانچہ فارغ ہو کر ہم نے آپ کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا اظہار عنایت کیا۔ ہم نے اس کے سر کے بالوں کی 3 چٹیاں کر کے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1263۔ ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، اور انہیں ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ قمیض تھی نہ عمامہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1264۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص میدان عرفہ میں احرام باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے انہیں کچل دیا، یا وقستہ کے بجائے یہ لفظ اوقستہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں انہیں کفن دو، اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر چھپاؤ، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1265۔ حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں انہیں کفن دو، خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھکو، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1266۔ ابو عوانہ نے خبر دی، انہیں ابو بشر جعفر نے، انہیں سعید بن جبیر نے، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو، خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر ڈھکو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا اس حالت میں کہ وہ لبیک پکارتا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1267۔ مسدد نے بیان کیا، ان سے حماد بن زید نے، ان سے عمرو اور ایوب نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا، اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا۔ ایوب نے کہا اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی، اور عمرو نے یوں کہا کہ اونٹنی نے اس کو گرتے ہی مار ڈالا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ نہ سر ڈھکو، کیونکہ قیامت میں یہ اٹھایا جائے گا۔ ایوب نے کہا کہ یعنی تلبیح کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اور عمرو نے اپنی روایت میں یلبی کے بجائے ملبیہ کا لفظ نقل کیا، یعنی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1268۔ نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیص عنایت فرمائیے اور ان پر نماز پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض غایت مروت کی وجہ سے عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، جیسا ارشاد باری ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری، کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1269۔ مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اسے اپنی قمیض پہنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1270۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوتی دھلے ہوئے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں نہ قمیض تھی اور نہ عمامہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1271۔ مسدد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، جن میں نہ قمیض تھی اور نہ عمامہ تھا۔ حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے لفظ ثلاثہ نہیں کہا اور عبداللہ بن ولید نے سفیان سے لفظ ثلاثہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1272۔ اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحول کے 3 سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، نہ ان میں قمیض تھی اور نہ عمامہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1273۔ احمد بن محمد مکی نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے، ان سے ان کے باپ سعد نے اور ان سے ان کے والد ابراہیم بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے
ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مہیا نہ ہو سکی۔ اس طرح جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا، وہ بھی مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک ہی چادر مل سکی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے چین اور آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا میں دے دیے گئے ہوں۔ پھر وہ رونے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1274۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں سعد بن ابراہیم نے، انہیں ان کے باپ ابراہیم بن عبد الرحمن نے، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا۔ وہ روزے سے تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہائے معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی۔ اگر اس سے ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی، یا یہ فرمایا کہ دنیا ہمیں بہت دی گئی، اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہم کو مل گیا ہو۔ پھر آپ اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1275۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے، اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر کھاتا ہے۔ مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس ازخر نامی ڈال دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1276۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے سہل رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر آپ کے لیے تحفہ لائی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چادر کیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، شملہ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں شملہ، تم نے ٹھیک بتایا۔ خیر، اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنانے کے لیے لائی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی۔ پھر اسے ازار کے طور پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چادر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہنا دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور تم نے یہ مانگ لیا، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، میں نے اپنے پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر نہیں مانگی تھی، بلکہ میں اسے اپنا کفن بناؤں گا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہی چادر ان کا کفن بنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1277۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے ام حذیل حفصہ بنت سیرین نے، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1278۔
بشر بن مفضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمہ بن علقمہ نے اور ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تیسرے دن انہوں نے صفرہ خلوق، ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خاوند کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1279۔ حمید بن نافع نے زینب بنت ابی سلمہ سے خبر دی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین نے تیسرے دن صفرہ خوشبو منگوا کر اپنے دونوں رخساروں اور بازوؤں پر ملا اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے، تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1280۔ عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن حزم نے، ان سے حمید بن نافع نے، ان کو زینب بنت ابی سلمہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے شوہر کے سوا کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، ہاں شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1281۔ پھر میں حضرت زینب بنت حجش کے یہاں گئی جبکہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا، پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن شوہر کا سوگ عدت 4 مہینے 10 دن تک کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1282۔ ثابت نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی جاؤ جی پرے ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے، اب کیا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1283۔ عاصم بن سلیمان نے خبر دی، انہیں ابو عثمان عبد الرحمن نہدی نے کہا کہ مجھ سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرائی کہ میرا ایک لڑکا مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے، جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے قسم دے کر آپ کو یہاں بلوا بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔
بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا جس کی جانکنی کا عالم تھا۔ ابو عثمان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے اور پانی کے ٹکرانے کی اندر سے آواز آتی ہے، اسی طرح جانکنی کے وقت بچے کے حلق سے آواز آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1284۔ ابو عامر عقدی نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے جنازے میں حاضر تھے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں جن کا 5 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قبر میں تم اترو، چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1285۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی ام عبان کا مکے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ہم بھی ان کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ میں ان دونوں حضرات کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، یا یہ کہا کہ میں ایک بزرگ کے قریب بیٹھ گیا اور دوسرے بزرگ بعد میں آئے اور میرے بازوؤں میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عثمان سے کہا جو ام عبان کے بھائی تھے، رونے سے کیوں نہیں روکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1286۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی تائید کی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر آپ بیان کرنے لگے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے چلا۔ جب ہم بیدا تک پہنچے تو سامنے ایک ببول کے درخت کے نیچے چند سوار نظر پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا تو صہیب رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر جب اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ میں صہیب رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ چلیے امیر المؤمنین بلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ خیر یہ قصہ تو ہو چکا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو صہیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے صاحب۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صہیب، تم مجھ پر روتے ہو، تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1287۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس حدیث کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رحمت عمر پر ہو، بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب کرے گا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگیں کہ قرآن کی یہ آیت تم کو بس کرتی ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس وقت یعنی ام عبان کے جنازے میں سورہ نجم کی یہ آیت پڑھی، اور اللہ ہی ہنساتا ہے
اور وہی رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ خدا کی قسم، ابن عباس کی یہ تقریر سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1288۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے، انہیں ان کے باپ نے، اور انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت پر ہوا جس کے مرنے پر اس کے گھر والے رو رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس کو قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1289۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق شیبانی نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان کے والد ابو موسیٰ اشعری نے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تو صہیب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے آئے، ہائے میرے بھائی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھ کو معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1290۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید بن عبید نے، ان سے علی بن ربیعہ نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوحہ و ماتم کیا جائے تو اس نوحے کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1291۔ عبدان عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں قتادہ نے، انہیں سعید بن مسیب نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ عبدان کے ساتھ اس حدیث کو عبد الاعلیٰ نے بھی یزید بن زریع سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے اور آدم بن ابی ایاس نے شعبہ سے یوں روایت کیا کہ میت پر زندہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1292۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کی لاش احد کے میدان سے لائی گئی، مشرکوں نے آپ کی صورت تک بگاڑ دی تھی۔ نعش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی، اوپر سے ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے چاہا کہ کپڑے کو ہٹاؤں لیکن میری قوم نے مجھے روکا، پھر دوبارہ کپڑا ہٹانے کی کوشش کی، اس مرتبہ بھی میری قوم نے مجھ کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنازہ اٹھایا گیا۔ اس وقت کسی زور زور سے رونے والے کی آواز سنائی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عمرو کی بیٹی، یا کہا کہ عمرو کی بہن ہے۔ نام میں سفیان کو شک ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روتی کیوں ہیں؟ یا یہ فرمایا کہ رو نہیں کہ ملائکہ برابر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے ہیں جب تک اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1293۔ زبید یامی نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان کو چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1294۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اور انہیں ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال 10 ہجری میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔
میں سخت بیمار تھا۔ میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہے اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو، اور یہ بھی بڑی خیرات ہے یا بہت خیرات ہے۔ اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حجۃ الوداع کر کے مکے سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو، کفار و مرتدین کو نقصان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خولہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکے میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1295۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کی گود میں تھا۔ وہ ایک زور چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت کچھ بول نہ سکے، لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں، میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1296۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے عبداللہ بن ورا نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور عہد جاہلیت کسی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1297۔ عمر بن حفص نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ حفص نے اور ان سے اعمش نے اور ان سے عبداللہ بن ورا نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی موت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1298۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے یحییٰ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت غزوہ موتہ میں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس طرح تشریف فرما تھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر تھے۔ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک صاحب آئے اور جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رونے سے منع کر دے۔ وہ گئے لیکن واپس آ کر کہا کہ وہ تو نہیں مانتی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ انہیں منع کر دے۔ اب وہ تیسری مرتبہ واپس ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ عمرہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہوا کہ ان کے اس کہنے پر رسول کریم نے فرمایا پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے۔ اس پر میں نے کہا کہ تیرا برا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کام کا حکم دے رہے ہیں
وہ تو کرو گے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈال دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1299۔ عمر بن علی نے بیان کیا، ان سے محمد بن فضیل نے بیان کیا، ان سے عاصم احول نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب قاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک قنوت پڑھتے رہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1300۔ بشر بن حکم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے بتلایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی ام سلیم نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے کونے میں لٹا دیا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ام سلیم نے کہا اسے آرام مل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کر رہا ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اب بچہ اچھا ہے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم کے پاس رات گزاری اور جب صبح ہوئی تو غسل کیا، لیکن جانے کا ارادہ کیا تو بیوی ام سلیم نے اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے ام سلیم کا حال بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ انصار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی انہی بیوی سے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1301۔ غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ثابت نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1302۔ قریش نے جو حیان کے بیٹے ہیں نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے دودھ پلانے والی انا کے خاوند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگھا، پھر اس کے بعد ان کے یہاں پھر گئے۔ دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ اس حدیث کو موسیٰ بن اسماعیل نے سلیمان بن مغیرہ سے، ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303۔ عبداللہ بن وہب نے کہا کہ مجھے خبر دی عمرو بن حارث نے، انہیں سعید بن حارث انصاری نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمار داروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟
لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالی آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر، ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اگر زبان سے اچھی بات نہ نکلے تو یہ اس کی رحمت کا باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ و ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے، پتھر پھینکتے اور رونے والوں کی منہ میں مٹی جھونک دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1304۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے کہا کہ مجھے عمرہ بنت عبد الرحمن انصاری نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ میں دروازے کے ایک سوراخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتیں نوحہ اور ماتم کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے کہا، وہ صاحب گئے لیکن پھر واپس آ گئے اور کہا کہ وہ نہیں مانتی۔ آپ نے دوبارہ روکنے کے لیے بھیجا، وہ گئے اور پھر واپس چلے آئے۔ کہا کہ بخدا وہ تو مجھ پر غالب آ گئی ہیں، یا یہ کہا کہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ شک محمد بن حوشب کو تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے۔ اس پر میری زبان سے نکلا کہ اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے، تو نہ وہ کام کر سکا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور نہ آپ کو تکلیف دینا چھوڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1305۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد نے، اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گی، لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا۔ یہ عورتیں ام سلیم، ام علا، ام صبرہ کی صاحبزادی جو معاذ کے گھر میں تھیں، اور اس کے علاوہ 2 عورتیں، یا کہا کہ ابو صبرہ کی صاحبزادی، معاذ کی بیوی، اور ایک دوسری خاتون۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1306۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو یہاں تک کہ جنازہ تم سے آگے نکل جائے۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خبر دی تھی، حمیدی نے یہ زیادتی کی ہے یہاں تک کہ جنازہ آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1307۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو کھڑا ہی ہو جائے تاکہ جنازہ آگے نکل جائے، یا آگے جانے کے بجائے خود جنازہ رکھ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1308۔ احمد بن یونس نے بیان